اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ابتدا ہے رب ارض و سما کے نام سے، جس نے خود اپنا اولین تعارف اپنی کتاب میں کروایا رحمان اور رحیم کے نام سے۔ وہ جو خالق ہے اور مالک ہے، اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، اور قرآن میں خود فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، پس اے ایمان والو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اور اسی سنت الہیہ اور ملائکہ پر عمل کرتے ہوئے آج ہم نے سنو ایف ایم 89.4 پر محفل درود و سلام کا انعقاد کیا ہے۔ میرا نام بشریٰ اقبال حسین ہے، اور اس مقدس محفل میں آج میں آپ کی میزبان ہوں۔ محفل کی ابتدا کرتے ہیں حمد باری تعالیٰ سے کہ سب تعریفوں اور تمام عظمتوں اور کبریائی فقط ذات خداوندی کو ہی زیبا ہے۔ ثناخواں مہوش شبیر حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گی۔ میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، تیری شان جل جلالہ، تیرے ذرے ذرے میں ہے نمو، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ، تیری قدرتوں کا شمار کیا، تیری وسعتوں کا نصاب کیا، مولا تیری قدرتوں کا شمار کیا، تیری وسعتوں کا نصاب کیا، تو محیط عالم رنگ و بو، تیری شان جل جلالہ، اللہ 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 اللہ۔ یہ زمین جب نہ تھی، آسماں جب نہ تھا، یہ زمین جب نہ تھی، آسماں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، یہ جہاں جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، راز حق بھی
کسی پر آیا جب نہ تھا، جب نہ تھا کچھ یہاں، جب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو۔ اللہ 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 اللہ۔ پہنچے معراج پر سرور انبیاء، پہنچے معراج پر سرور انبیاء، پھر نہ معبود بندے میں پردہ رہا۔ یوں ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا، یوں ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا، سارے مخلوق میں، سارے مخلوق میں حق نما تو ہی تو۔ اللہ 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 اللہ۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل، مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا، فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں، وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گی عائشہ عمران اور آبش کامران۔ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ۔ جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلماں بھی خوشیاں منانے لگے، جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلماں بھی خوشیاں منانے لگے، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ، دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ، جس بھی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ۔ چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، جھک گئے تارے اور چاند شرما گیا، چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، جھک گئے تارے اور چاند شرما گیا، آمینہ دیکھ کر مسکرانے لگی، حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی، آمینہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی، دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ، دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ۔ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ۔ صفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احاطہ نہ تو کوئی انسانی تحریر کر سکتی ہے، نہ ہی میری اتنی جسارت کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت پر کچھ کہہ سکوں۔ جب اماں عائشہ سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق
مجسم قرآن ہے، وہ سراپا رحمت ہیں، محبت ہیں اور کرم ہیں، جود و سخا ہیں، اور یہ سلسلہ ان کی حیات طیبہ میں بہت خوش قسمتوں نے تجلیوں کے روپ میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور ان کا فیض اب تک جاری ہے اور تا قیامت جاری رہے گا۔ اور قیامت کا وہ سخت ترین دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، جب کوئی کسی کو پہچان نہیں رہا ہوگا، ماں اپنے بچوں کو بھول چکی ہوگی، ایسے وقت بھی عرش الہ کے سامنے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہوں گے جو امتی امتی پکاریں گے، اور صرف انہیں ہی حق شفاعت حاصل ہوگا، اور بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ گلہائے عقیدت پیش کریں گی عنبر جمشید خان۔ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی، میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا، تو تھی دوسرے ہاتھ میں سبز جالی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے
جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا، تو تفصیل سن لو۔ تھا نعتوں کا ایک ہار، اشکوں کے موتی، درودوں کا گجرا، سلاموں کی ڈالی۔ تھا نعتوں کا ایک ہار، اشکوں کے موتی، درودوں کا گجرا، سلاموں کی ڈالی۔ دھنی اپنی قسمت کا ہے تو وہی ہے، دیار نبی جس نے آنکھوں سے دیکھا، مقدر ہے سچا، مقدر اسی کا، نگاہ کرم جس پہ آقا نے ڈالی۔ میں اس آستانے حرم کا گدا ہوں، جہاں سر جھکاتے ہیں شاہان عالم۔ مجھے تاجداروں سے کم مت سمجھنا، میرا سر ہے شایان تاج بلالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطارے لگائے کھڑے ہیں سوالی۔ خلق کے سرور شافعِ محشر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، مرسل داور خاص پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یوں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کل جہانوں کے لیے رحمت ہے، مگر آپ کے مبعوث ہونے کے بعد خاص طور پر جو کمزور طبقات تھے انہیں بہت ڈھارس ملی، جس میں خاص طور پر غلام اور عرب معاشرے میں عورتیں تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، ترمذی کی حدیث نمبر
1162 ایمان میں سب سے کامل مومن وہ ہے جو سب سے بہتر اخلاق والا ہو، اور تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اخلاق میں اپنی عورتوں کے حق میں سب سے بہتر ہو۔ عقیدت کے پھول نشاور کریں گی علینا نور۔ حبیب رب العلا محمد، شفیع روز جزا محمد، نگاہ کا مدعا محمد، خیال کا آسرا محمد، درود بھیجا ہے خود خدا نے، رموز کو ان کے کون جانے، درود بھیجا ہے خود خدا نے، رموز کو ان کے کون جانے، کہیں وہ محمود کبریا ہیں، کہیں لقب ان کا ہے محمد، کہیں وہ محمود کبریا ہیں، کہیں لقب ان کا ہے محمد، حبیب رب العلا محمد، شفیع روز جزا محمد، یہی ہے زخم جگر کا مرہم، انہی کا ہے اسم اعظم، یہی ہے زخم جگر کا مرہم، انہی کا ہے اسم اعظم، قرار بیتابیوں کو آیا، زبان سے جب کہہ دیا محمد، حبیب رب العلا محمد، شفیع روز جزا محمد، اسی تمنا پہ جی رہا ہوں کہ جا کے روضے کی جالیوں پر، اسی تمنا پہ جی رہا ہوں کہ جا کے روضے کی جالیوں پر
سناؤں حال دل میں اپنا، سنیں میرا ماجرا محمد، سناؤں حال دل میں اپنا، سنیں میرا ماجرا محمد، حبیب رب العلا محمد، شفیع روز جزا محمد، نگاہ کا مدعا محمد، خیال کا آسرا محمد۔ اے پیکر دانائی تیری فہم کے آگے سہمے ہوئے سبھی وقت کے ہوشیار کھڑے ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، بچپن میں ہی ماں جیسی غمگسار ہستی چلی گئیں، دادا جیسا سائبان چھن گیا۔ مکہ کے یہ یتیم و یسیر امی یعنی ان پڑھ تھے، مگر اللہ نے انہیں دو جہانوں کا علم نہ صرف عطا کیا بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور یہی تو شان ربانی ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا اور ان کی عظمتوں کو اپنے حساب سے بڑھا چڑھا کر نوازتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو بھی تا قیامت بلند کیا گیا ہے۔ اور یہی صفت ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ وہ بہت رحم کرنے والے اور کریم ہیں، محبت کرنے والے ہیں۔ اس مہربان ہستی کی خدمت میں ہم جتنا بھی درود و سلام پیش کریں وہ کم ہے۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی
حبیبی کا خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب اس جیسا دوسرا آئینہ. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب اس جیسا دوسرا آئینہ. نہ کسی کے بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں. الفاظ کے پھول نعت میں ڈھال کر لائی ہیں اقصی نعیم. یا مصطفیٰ عطا ہو یا مصطفیٰ عطا ہو پھر حاضری کا کر لوں نظارہ آ کر کر لوں نظارہ آ کر پھر آپ کی گلی کا یا مصطفیٰ عطا ہو روتا ہوا پھر داغ جگر دکھاؤں روتا ہوا پھر داغ جگر دکھاؤں افسانہ بھی سناؤں افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے کسی کا یا مصطفیٰ عطا ہو ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ بے شک بنا لو آقا بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا یا مصطفیٰ عطا ہو پھر سبز سبز گنبد کی دیکھ لوں بہاریں
پھر سبز سبز گنبد کی دیکھ لوں بہاریں، اب اذن دے دو آقا، اب اذن دے دو آقا، پھر مجھ کو حاضری کا یا مصطفیٰ عطا ہو، پھر اذن حاضری کا کر لوں نظارہ آ کر، کر لوں نظارہ آ کر، پھر آپ کی گلی کا یا مصطفیٰ عطا ہو۔ حضرت حسان بن ثابت نے مدحت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کہا، میری آنکھوں نے آپ جیسا خوبصورت ترین پیکر نہیں دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر حسین و جمیل کسی ماں نے جنم نہیں دیا۔ نعت رسول مقبول کہنا، جس کو نشید بھی کہتے ہیں، تعریف حبیب خدا کہتے ہیں، مدحت رسول کہتے ہیں، اس نے ادب کی دنیا میں ایک نئی روایت کی داغ بیل ڈالی اور ایک الگ صنف کے طور پر مقبول ہوئی۔ دنیا کی ہر ایک زبان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور ان پر درود و سلام بھیجنے کا رواج ہے۔ سلمہ فارسی زبان کا ایک نعتیہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گی۔ گل از رخطام نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را، بلبل ز تو آموختا شیری سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را، گل از رختا مختا ہر کس کے لبے لال ترا دیدہ بدل گفت، ہر کس کے لبے لال ترا دیدہ بدل گفت، حقا کے چے خوش کندہ حقا کے چے خوش کندہ اکی کے یمنی را یمنی را یمنی را یمنی را، گل از رختا مختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را، خیاط ازل دوخت بر قامت زیبا
صاحب آخر الزماں و کتاب ہے محمد۔ اے شہی ہست و بود تم پہ لاکھوں درود، شاہ خیر الانام تم پہ لاکھوں سلام۔ شرح ام الکتاب راستی کا نصاب، کذب کا سد باب دفتر اکتساب، سارے نبیوں کا خواب آپ اپنا جواب۔ اے شہی ہست و بود تم پہ لاکھوں درود، اے شاہ خیر الانام تم پہ لاکھوں سلام، تم پہ لاکھوں درود تم پہ لاکھوں سلام۔ نعتیہ کلام پیش کریں گی فاطمہ بطول۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے، میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا میرے حالات میری جان کے جانی دشمن، میرے حالات میری جان کے جانی دشمن، مجھ کو دیدار مدینہ نہیں ہونے دیتے، مجھ کو دیدار مدینہ نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں۔ اور وہ لوگ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ان کے لیے بہترین مثال ہے۔ مدحت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گی ایمان فاطمہ۔ مختصر سی میری کہانی ہے، مختصر سی میری کہانی ہے، ارے جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، جتنی بس وہی میری
کیف تاری ہو عشق باری ہو یہی ماحول نعت خوانی ہے. سب مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی. یا محمد نور
جناب عالی مقام سرور آسیوں کا سلام سرور، جناب عالی مقام سرور آسیوں کا سلام سرور، درود بجانب حق ہے ان پہ نوریوں کا سلام سرور، مراسلات حق پہ حجت، مراسلات حق پہ حجت، کلام آخر بنام سرور، صحن اقصیٰ کی شان بالا، صحن اقصیٰ کی شان بالا، صف مرسل امام سرور، یوں تو سارے نبی نجم تابہ مگر ہادیوں کا ماہ تمام سرور، روز محشر بحوض کوثر، روز محشر بحوض کوثر، لٹا رہے ہیں رحمتوں کے جام سرور، فخر کرتی نوع انسان حق بجانب، فخر کرتی نوع انسان حق بجانب، شہید سجدہ آل رسول ذی احترام سرور، ختم ساری محبتیں، ختم ساری محبتیں، فنا ہے سارے قصہ گو، ختم ساری محبتیں فنا ہے سارے قصہ گو، حضور حق میں جو لکھ دیا حرف وہی دوام سرور، جناب عالی مقام سرور آسیوں کا سلام سرور، ہادیوں کا سلام سرور، نوریوں کا سلام سرور، حسینیوں کا سلام سرور۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ آج وہ تشریف لایا جس نے روتوں کو ہنسایا، جس نے جلتوں کو بجھایا، جس نے جلتوں کو بجھایا، جس نے بگڑوں کو بنایا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ دو جہاں کا راج والا، دو جہاں کا راج والا، تخت والا تاج والا، بے کسوں کی لاج والا، ساری دنیا کا اجالا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ جشن میلاد النبی ہے، نور کی چادر تنی ہے، روشنی ہی روشنی ہے، ہر طرف یہ دھوم مچی ہے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ،
آقا تم حبیب کبریا ہو اور امام الانبیاء ہو، دو جہاں کے پیشوا ہو، دو جہاں کے پیشوا ہو، شافع روزے جزا ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، اے کریم، اے اول، اے آخر، اے ظاہر، اے باطن، اے مصور، اے رزاق، اے ذوالجلال والاکرام، اے قہار، اے غفار، اے جبار، اے ستار، اے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے رب، اس ماہ مقدسہ کی تعظیم اور تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہم سب آج یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہماری اس عاجزانہ کوشش کو اپنی جناب میں قبول و منظور فرما، ہماری نیتوں کو قبول کر، ہماری دعاؤں کو درجۂ قبولیت عطا فرما۔ اے رب ارض و سما، اے رب العزت، اے رب محبت، ہم تیرا شکر بجا لاتے ہیں کہ آپ نے ہمیں دین اسلام کی ترغیب دی، مسلمان گھرانوں میں پیدا فرمایا اور ہمارے لیے اس بہترین راستے کا انتخاب کیا، اور اپنے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں ان کی امت میں اٹھایا۔ اے رب العزت، ہمارا شکرانہ قبول کیجئے کہ ہمیں آپ نے آزادی جیسی بے بہا نعمت عطا فرمائی، ہمیں اپنا گھر پاکستان عطا فرمایا۔ اے رب کریم، ہم اس سرزمین پر اگنے والے ہر دانہ اناج کے لیے آپ کے احسان مند ہیں، آپ کے شکر گزار ہیں۔ اے رب، اس سرزمین میں اگنے والی تمام نعمتوں اور تمام رحمتوں کے لیے ہم آپ کے سامنے اظہار تشکر کرتے ہیں، ہر اس رات کے لیے جو ہم نے امن اور سکون اور تحفظ کے ساتھ گزاری، ہر اس دن کے لیے جو ہم نے حلال رزق کے حصول کی تگ و دو میں گزارا اور اس میں آپ نے برکت دی۔ اے رب کائنات، ہماری ہر آتی جانتی سانس آپ کی ممنون ہے، ہم شکر گزار ہیں کہ آپ کی عطا کی گئی نعمتوں کا شمار ہم نہیں کر سکتے، اور آپ کی رحمتیں بے بہا ہیں۔ بے شک اے میرے رب، آپ مشکل کشا ہیں اور ہر قدر خیر آپ ہی کے حکم کی پابند ہے۔ اے میرے رب، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے رب، ہم سب آج مل کر یہاں دعا گو ہیں، آپ ہم سے راضی ہو جائیں، ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائیں۔ بے شک آپ رحیم اور کریم ہیں۔ اے رب، ہمارے علم میں اضافہ فرما، ہم انسان ہیں، خطا کے پتلے ہیں، بے صبر ہیں اور جلد باز ہیں، ایک دوسرے کے حق میں کبھی برے اور کبھی بھلے ہیں، ہماری نیتیں آپ سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ اے ہمارے دلوں کا حال جاننے والے عظیم رب، ہماری ظاہر اور خفتہ سبھی غلطیوں کو بخش دے، انفرادی اور اجتماعی گناہوں اور لغزشوں کو معاف فرما دے، ہمیں ایسا امن عطا فرما جو دائمی ہو۔ اے ہمارے رب، بے شک تمام عظمتیں، تمام کبریائی صرف آپ ہی کو سزاوار ہے۔ اے رب العالمین، ہم آپ سے آپ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں وطن عزیز کی ترقی کی دعا کرتے ہیں۔
اپنے گھروں میں رزق حلال کی تمنا کرتے ہیں، اپنی زندگیوں اور صحت میں برکت کی امید رکھتے ہیں اور دین اور دنیا میں بھلائی کی توقع باندھتے ہیں۔ اے رب ماضی، حال و مستقبل، بے شک صرف آپ ہی کی ذات ہمیشہ قائم و دائم ہے۔ ہماری گزشتہ نسلوں، ہمارے آباء و اجداد کی بخشش فرما دے اور ہماری آئندہ نسلوں، ہمارے بچوں کے لیے کامیابیاں اور آسانیاں عطا فرما دے۔ اے دلوں کا حال جاننے والے اے ستار، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے، ہمارے نیک اعمال کو اپنی جناب میں مقبول کر دے۔ اے رب ذوالجلال والاکرام، ہمارا مددگار ہو جا، ہماری سرحدوں کی نگہبانی فرما، ہمارے پہاڑوں، دریاؤں، صحراؤں اور سمندروں میں دشمن کو نیست و نابود فرما دے۔ اے میرے رب، ہمارے فوجی جوانوں، سپاہیوں، وطن کے نگہبانوں کی خیر کر، انہیں اپنی حفاظت میں رکھ۔ اے میرے رب، اے مالک ارض و سما، دنیا بھر کے مسلمان آپ کی کلمہ کن کے منتظر ہیں۔ اپنا خصوصی کرم فرما، مسلمانان کشمیر کو آزادی کی نعمت سے سرفراز فرما دے، شام و فلسطین کے مسلمانوں کو دشمن کے آزار سے محفوظ رکھ۔ رب کریم، دنیا بھر میں رہنے والے مسلمان جو ہمارے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، ہمارے بچے ہیں، مولا کریم ان پر مہربان رہ اور ان کی مدد کے لیے جلدی سے سرعت سے آ۔ اے ہمارے رب، بے شک آپ کی جناب سے ہی ہر بیماری کی شفا ہے۔ اے رب العزت، وبا سے دنیا بھر کو اور خصوصاً وطن عزیز کو نجات دلا دیجیے۔ کرونا، ڈینگی اور دیگر بیماریوں سے ہمارے گھروں کو، ہمارے خاندانوں کو محفوظ رکھ۔ اے ہمارے رب، ہمارے لیے امن، معاشی عزت و وقار اور رزق روزی کے دروازے کھول دے۔ ہمارے گھروں میں سلوک و اتفاق عطا فرما، ہمارے اجتماعی شعور کو ہدایت اور نیک نیتی عطا کر دیجیے۔ اے ہمارے رب، جو ہمارے دلوں میں ہے، جو التجائیں زبان پر نہیں آ سکتی، انہیں بھی سن لیجیے، اور جو ہمارے لبوں پر کلمے ہیں انہیں بھی منظور فرما لیجیے۔ ہمارے لیے اس دنیا میں بھی آسانی کیجیے اور روز محشر بھی، جب کوئی سایہ بجز آپ کے عرش کے نہ ہوگا، تب بھی ہمیں داہنی طرف کے لوگوں میں اٹھائیے گا اور حوض کوثر پر اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائیے۔ اور بے شک آپ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ میرے مولا، اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج مت کیجیے گا۔ اے رب العزت، ہماری انفرادی اور اجتماعی دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ آمین ثم آمین۔